فیضان فرض علوم میں آج ہمارا موضوع جو ہے وہ وضو اور غسل سے متعلق ہے۔ ارکان اسلام میں سے جو دوسرے نمبر پر ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز جب ارکان اسلام میں سے ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر ہے تو اس کا بیان ضروری ہے، اور اس نماز کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ ہے طہارت، کہ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ طہارت دو طرح ہے، ایک طہارت صغریٰ اور ایک طہارت کبریٰ، یعنی چھوٹی طہارت اور بڑی طہارت۔ چھوٹی طہارت اسے وضو کہا جاتا ہے اور بڑی طہارت کو غسل کہا جاتا ہے۔ اب یہ طہارت کن چیزوں سے لازم ہوتی ہے؟ تو چھوٹی طہارت جس سے لازم ہوتی ہے اسے کہتے ہیں حدث اصغر، یعنی چھوٹا حدث۔ حدث سے مراد ایسی چیز جو کہ طہارت کو لازم کر دے، اور جس سے بڑی طہارت لازم ہوتی ہے، غسل لازم ہوتا ہے، وہ حدث اکبر کہلاتا ہے، یعنی بڑا حدث جس کی وجہ سے بڑی طہارت بندے پر لازم ہو جائے۔ وضو کب فرض ہوتا ہے اور کب واجب ہوتا ہے؟ چنانچہ جس شخص کا وضو نہ ہو تو نماز پڑھنے کے لیے، سجدہ تلاوت کرنے کے لیے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اور قرآن عظیم چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہوتا ہے۔ نماز، سجدہ تلاوت، نماز جنازہ اور قرآن کریم چھونا، کہ قرآن کریم کو بغیر پاکی کے چھونا جائز نہیں ہے، تو ان کے چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ واجب وضو کب ہوتا ہے؟ تو طواف کعبۃ اللہ شریف کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ طواف کعبۃ اللہ شریف کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ وضو جو عبادت ہے یہ کب مشروع ہوئی، اس کا نزول کب ہوا؟ تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت سے قبل ہی وضو فرض تھا، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا میں آپ کے پاس آیات قرآنی لے کر تشریف لائے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروایا۔ البتہ وضو کی فرضیت کی جو آیت مبارکہ ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور وضو نہ ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھوں کو دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وضو کے فرائض بھی بیان فرمائے اور وضو کی فرضیت بھی اسی آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ چند احادیث مبارکہ ذکر کرتا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے وہ چمک زیادہ کرے۔ وضو کے جو احکام ہیں، فقہی احکام، وہ بہت سارے ہیں۔ اولاً کا تعلق فرائض، پھر واجبات وضو کے اندر نہیں ہوتے، فرائض ہیں، پھر سنتیں ہیں، پھر مستحبات ہیں، پھر بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن سے بچنا ضروری ہے کہ وہ مکروہ ہیں، اور پھر وہ چیزیں جو کہ نواقضات وضو میں سے ہیں، وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ شرمگاہ کے آگے یا پیچھے کے مقام سے جو بھی نجس چیز نکلے وہ وضو توڑ دیتی۔ یوں ہی ری خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا، خون یا پیپ یا زرد پانی، پیلا پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو وضو جاتا رہے گا۔ سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس کی 2 شرطیں ہیں۔ نیند سے وضو ٹوٹنے کی 2 شرطیں ہیں۔ اگر کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو وضو برقرار رہے گا۔ نمبر 1 یہ کہ سوتے وقت سونے والے کے سرین خوب جمے ہوئے نہ ہوں۔ نمبر 2 یہ کہ وہ ایسی حیت اور کیفیت پر سویا ہو جو غافل ہو کر نیند آنے سے رکاوٹ نہ بنے۔ تو جب سرین بھی جمے ہوئے نہیں ہیں اور غافل ہو کر بھی سویا ہے تو اس صورت کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے بے ہوشی، جنون اور غشی اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں، یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ بالغ کا کہا یعنی اتنی آواز سے ہنسی کہ آس پاس والے سنیں، اگر جاگتے میں رکوع اور سجود والی نماز میں ہو یہ کہا تو وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح وضو کے اندر سنت مؤکدہ، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور ہر عضو کو 3 بار دھونا، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ ان کا ترک کرنا، ان کو چھوڑ دینا اور اس کی عادت بنا ڈالنا یہ گناہ ہے۔ غسل سے متعلق عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو۔ حدیث مبارک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو اور جلد کو، کھال کو صاف کرو۔ غسل کے 3 فرض۔ پہلا جو فرض ہے غسل کا وہ ہے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ دوسرا جو ہے وہ غسل کا فرض ہے۔ تیسرا جو فرض ہے غسل کا وہ ہے تمام ظاہر بدن پر، یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوے تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی کا بہہ جانا، یہ تیسرا فرض ہے۔ جس طرح کچھ چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے، کرنے کے اعتبار سے وہ چیزیں فرض ہیں، یوں ہی بعض وہ چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، وہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کچھ تو آج کے موضوع سے متعلق جو بیان کیے وہ یہ کہ وضو اور غسل میں کسی بھی فرض کو ترک کرنا یا اس میں کوتاہی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یوں ہی بے پردہ ہو کر نہانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ مزید 2 جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے نمبر 1 وعدہ پورا نہ کرنا۔ وعدہ کر تو لیا جاتا ہے
نفس جو ہے وہ بات بات پر وعدہ جو ہے وہ پورا کروا دیتا ہے، لیکن بعد میں وہی نفس اس وعدے کو پورا کرنا نہیں دیتا۔ وعدہ خلافی کو حدیث مبارک میں نفاق کی علامت قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدے اور اپنے عقود پورے کرو، جو بھی وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 عادتیں ایسی ہیں جس شخص میں ہو وہ منافق ہے، اگرچہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور یہ گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے۔ نمبر 1، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ اور نمبر 3، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔